اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی مذہب موجود ہیں، اگر ان کو گہرائی کے اندر سمجھیں یا پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سب کے اندر ایک ہی خدا کا تصور موجود ہے، جبکہ کچھ مذاہب کے مطابق انسانوں کی پیدائش اور ان کی موت کا ذمہ دار خدا جیسی کوئی طاقت نہیں، بلکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور انسان مرنے کے بعد بار بار پیدا ہو کر ایک چکر کو مکمل کرتا ہے اور پھر مکمل طور پر دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کے ہندو مانتے ہیں، مگر یہ سب ان کی مذہبی کتابوں کے اندر کہیں پر نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے مذاہب کے اندر شرک کا تصور بھی موجود ہے، یعنی خدا موجود تو ہے مگر اس کی کوئی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی وغیرہ موجود ہے، اور خدا انسانی شکل کے اندر زمین پر بھی آتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو کچھ زبانی کلامی میں خوش آمدید۔ دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک خدا یعنی اللہ یعنی سب سے طاقتور ذات کا تصور موجود ہے کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں، اور دنیا و کائنات کا نظام سب اس کے ماتحت ہے۔ لیکن اس سب خدائی تصورات میں سے صحیح تصور کون سا ہے، اس کو جاننے کے لیے زمانے کی مناسبت سے اس تصور کو ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا علم عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے جن کے سامنے یہ جادو بے اثر ہو گیا، اور جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں یعنی نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے، یہ حقیقت ہے، اور اسے جان کر ایمان بھی لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر معجزات کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے جو کہ آج تک کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ مثال کے طور پر مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں پھونک مار کر زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، اور بہت سارے۔ پھر عرب کے دور کے اندر کیونکہ زبان اور شاعری کا عروج تھا اور انہیں اپنی زبان پر بہت زیادہ غرور تھا، مگر جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ ایسا کلام تو نہ کبھی ہم نے سنا اور نہ دوبارہ کبھی سن سکیں گے۔ اسی طرح آج کا دور کیونکہ سائنسی دور ہے، اور آج کے دور کے اندر ہمیں کسی مذہب کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنا پڑے تو اسی لیول پر جا کر ثابت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ قرآن سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کے لیے تصور کرنا بالکل ناممکن تھا، مگر اس کتاب کا اتارنے والا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو کہ لوگ سائنسی طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا وہ کہاں پر ہے، اللہ کون ہے؟ جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ اپنے عرش پر ہے، تو وہ عرش کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ بھی انسانوں کی طرح کوئی جسامت رکھتا ہے؟ یہ کائنات اس نے کیسے بنائی؟ اس سے ملتے جلتے سوال ہم آج اس ویڈیو کے اندر اسلامی اور سائنسی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اسی اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کئی خوبیوں کا بھی ذکر کیا گیا، جیسا کہ وہ الرحمن الرحیم یعنی سب کا مالک، ہر بات کا جاننے والا، خالق، موت دینے والا اور انسان کی تقدیر کا مالک ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے فزیکل وجود کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر موجود ہے، لیکن یہ عرش کیسا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ موجود نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کیونکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کریشن کا ایک پروسیس لے کر بڑا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے دماغ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو کہ کبھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی اس سے موت آنی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی جنس، اور نہ اس پر وقت کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر اس بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کو اس ایک سوال سے ورگلاتا ہے، اگر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اسی لیے اس وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اور دوسری بات، اگر مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات پیدا ہوئی ہے تو سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا، اور اللہ کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں،
تب تک جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جس کو نہ کبھی کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کو موت آنی ہے، اور یہی تو اسلام میں اللہ کا تصور ہے۔ اب ذرا اسی تصور کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس دانوں کے مطابق ہماری کائنات، جس کی شروعات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوئی، یہ صرف کائنات کی شروعات نہیں تھی بلکہ اس سے اسپیس اور ٹائم یعنی وقت کا تصور بھی شروع ہوا۔ اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی بگ بینگ سے پہلے آپ موجود ہوتے تو نہ آپ کو پیدا ہو کر بوڑھے ہوتے اور نہ آپ کو موت آتی، ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی، یا ان شارٹ آپ پر ٹائم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں، مجھے پتا ہے آپ کے دماغ کے لیے یہ سوچنا بالکل ناممکن ہوگا، وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ نے پوری عمر وقت کا مشاہدہ کیا، اور اگر اچانک سے آپ سے یہ کہا جائے کہ وقت کا تصور موجود ہی نہیں ہے تو آپ کا دماغ خالی ہو جائے گا، وہ بالکل بھی رسپونڈ نہیں کرے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی عقل اور سوچ سے باہر کا تصور ہے، جیسے وہ تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کا عرش کیونکہ اس کائنات سے باہر ہے، لہٰذا اس بات کو دنیاوی قانون کے مطابق جانچنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کب سے موجود ہے، یا بگ بینگ سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ اللہ کی ذات اس بات پر پابند نہیں کہ وہ انسانوں کو جواب دے سکیں کہ وہ اس سے پہلے یا بعد میں کیا کر رہے تھے یا کیا کر رہے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ذمہ داری ہے ایسا کرنے کی، کیونکہ مخلوق کا خالق کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان مخلوق ہو کر یہ سوال اللہ سے کر رہے ہیں تو اپنی حدود کو پھیلانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پہلے سکیل کا بندہ 22ویں سکیل کے افسر کو سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے رپورٹ دو، تم دن بھر کیا کرتے ہو یا کیا کرتے رہے ہو۔ یہ اس کی حیثیت سے بڑا سوال ہے، اور وہ اللہ کی ذات کیونکہ دنیا و کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، جس جیسی کوئی اور ذات دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، تو کون ہے جو اس سے سوال کر سکے؟ ہاں، اگر اس کے جیسا کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا تو وہ یہ سوال کر سکتا تھا، جیسا کہ تھور لو اینڈ تھنڈر فلم کے اندر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر خدا کے متعلق وہ تمام تصورات موجود ہیں جنہیں ہم اب تک انسانوں اور اللہ کے وجود سے متعلق فرق کے طور پر ڈسکس کیا، یعنی ان خداؤں کا انسانی جسم بھی ہے، ان میں جینڈر بھی ہے، وہ پیدا ہو کر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، اور مخلوق کی طرح ہر دنیاوی چیز کا اثر ان کے جسم پر انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آج کوسمولوجی سے یہ سوال کیا جائے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا سوال سائنسدانوں کے لیے یہ ہے کہ جب اسپیس موجود نہیں تھا تو بڑا دھماکہ کیسے ہوا جس کے اندر اتنی زیادہ انرجی تھی جو آج تک اس کائنات کو پھیلا رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے سائنسدان اسٹیفن سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال بالکل بامانی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ سے یہ سوال کر لے کہ ساؤتھ پول کے ساؤتھ کے اندر کیا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے ذہین دماغ ہیں، اور یہ باتیں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکتی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے تصور کر سکتا ہے، یہ اس کی لمٹ سے بہت باہر کی چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے کہ اس کی مثال کی جیسی کوئی چیز بھی دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، یعنی لاجیکلی طور پر جس ذات کی آپ مثال نہ دے سکیں اس کی جسامت ایسی ہے وغیرہ وغیرہ، تو جس ذات کی مثال کی کوئی چیز دنیا و کائنات میں موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں سوچنا بھی بھلا کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک نور کے جیسی ہے جو کہ کسی قندیل یعنی چراغ کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کو کوئی جینڈر نہیں ہے، جینڈر کا تصور اس نے اپنے اندر رکھا ہے، مرد اور عورت کی صورت میں، یعنی جنات میں، فرشتوں کے اندر بھی جینڈر نہیں ہوتا۔ انسان کیونکہ بچپن سے ہی یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا ہوا ہے، اس لیے اپنی عقل کے مطابق اپنی انسانی خصوصیات کو خدا پر اپلائی کر کے اپنی جہالت اور کم علمی کا ثبوت دیتا ہے۔ ہمیں اس سوچ سے باہر آنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی آپ اپنی اسی کشمکش کے اندر گزار دیں گے مگر دماغی سکون نہیں ملے گا۔ ایک اور اہم سوال کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ کے لیے ایک صفت یعنی مردانہ صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جانتا ہے نہ کہ جانتی ہے، وہ تمہیں جنت اور جہنم عطا کرے گا۔ تو جان لیں کہ یہ عربی لٹریچر کے الفاظ ہیں، جہاں پر اگر کسی شخص یا ذات کا جینڈر معلوم نہ ہو تو اسے آٹومیٹیکلی مسکن فارم کے اندر لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔
بالکل یہی کیس فارسی، اردو اور ہندی زبان کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پر زمین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے یا زمین بہت بڑا ہے۔ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ زمین کا کوئی جینڈر نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب کو تفصیل سے پڑھ کر اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ کو اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام سے زیادہ لاجیکلی دماغ کو اٹریکٹ کرنے والا اور دماغ کو سکون پہنچانے والا اللہ کا تصور کسی اور مذہب کے اندر اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے جیسا کہ اسلام میں، اور یہی اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔